بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستوں، نکاح صرف طلاق دینے سے ہی نہیں ٹوٹتا، بلکہ میاں بیوی کئی بار ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری آج کی یہ ویڈیو میاں بیوی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں، یعنی کہ یہ 7 کام آپ بھول کر بھی کبھی نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد اور عورت بغیر کسی وجہ کے نکاح نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو ایسے مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح ضرور کرے، یعنی کہ شادی ضرور کرے۔ اب دوستو، ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں میں سے ایک بھی کام اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک کر لیتا ہے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، خلا لینے پر۔ اب دوستو، کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ خلا کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہوتا ہے، یعنی کہ طلاق دینے کا حق صرف شوہر کو ہوتا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق چاہتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہے، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے میں عورت کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی قاضی کے ذریعے سے خلا لے سکتی ہے۔ قاضی پر اس معاملے کو کچھ دنوں تک پینڈنگ رکھے گا اور پھر اس کے بعد عورت کو خلا کروا دے گا، یعنی کہ خلا کے ذریعے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم کروا دے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں میاں بیوی کا طلاق کے بغیر نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، الہ سے۔ اب دوستو، کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ الہ کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر شوہر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی ہم بستری نہیں کروں گا، یعنی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بیوی الہ کر سکتی ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی طلاق کے بغیر نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 3، کسی ایک کی موت ہو جانے پر۔ دوستو، اگر کسی حادثے میں یا کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے تو اس کی بیوی کا نکاح اپنے شوہر سے خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ایسی صورت میں نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، اسلام چھوڑنے پر۔ دوستو، چوتھا کام یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہو جانا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر کسی وجہ سے ان میں سے کوئی ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکال دیا جاتا ہے،
یا پھر ان میں سے کوئی ایک انسان اسلام مذہب کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اگر میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک اسلام مذہب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اپنا لیتا ہے، دوسرے مذہب کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر ایسے میں شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے، اگر کسی میاں بیوی کے ساتھ ایسا ہو جائے، یعنی کہ انسان اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دوسرا مذہب اپنا لے اور اس کے باوجود بھی وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر ایسے میاں بیوی کا ساتھ میں رہنا حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی ایک کا لاپتہ ہو جانے پر۔ لاپتہ ہو جانا یعنی کہ غائب ہو جانا، یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی ایک گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد کافی کھوج کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، کچھ روایات میں 3 سال کا ذکر ملتا ہے کہ اگر 3 سال تک وہ نہیں ملتا تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر ہی خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر میاں بیوی چاہیں تو کسی دوسرے کے ساتھ میں نکاح کر سکتے ہیں۔ دوستو، نمبر 6 رشتوں کے حوالے سے ہے۔ مان لیں کہ اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا، اب وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں اگر مرد کو پتہ چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ اس کی رضائی بہن ہے، یعنی کہ وہ تو اس کی دودھ شریک بہن ہے، جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور دور ہو جاتے ہیں اور انہیں معلوم نہ تھا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، تو پھر ایسے میں ان کا نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے اسلام میں سگے بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے ہی رضائی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں طلاق دیے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ نمبر 7 جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ دوستو، 7ویں اور آخری بات رشتوں کے حوالے سے ہے۔ اس کو آپ غور سے ایسے سمجھیے کہ اگر کسی کا بیٹا 7 سال یا اس سے زائد عمر کا ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا پھر اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد بیٹی اپنے ماں باپ کے ساتھ سوئے اور خدا نہ خواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسے میں اس شخص کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں باپ کا اپنی بیٹی کی ماں سے رشتہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر 9 سال کی عمر کے بعد ماں باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہیں تو اس میں بھی احتیاط برتیں۔ اگر ایسے میں باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو وہ اپنی بیٹی کے سر پر صرف ہاتھ پھیرے، اگر بوسہ بھی لینا چاہے تو بیٹی کے سر پر ہی بوسہ لے، یعنی کہ بیٹی کی 9 سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر کبھی جسم کو ٹچ کرنے سے باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو پھر ایسی صورت میں بیٹی کی ماں ایسے شخص کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلاق کے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی حکم ایک بیٹے اور ماں کے ساتھ بھی ہے، اس لیے آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں۔ تو دوستو، یاد رہے کہ یہ 7 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے پھر بھی ان 7 کاموں میں سے اگر کوئی ایک کام کر لیتا ہے تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور ایسے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شوہر اگر اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ وقت کے لیے دور ہو جائے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کر لیا تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زنا کا گناہ الگ ہے جس کی سزا بھی الگ ہے، لیکن اس سے میاں بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔